معزز سامعین حضرات، رمضان المبارک کے بابرکت لیل و نہار وہ ختم ہو چکے ہیں۔ عبادات کا جو موسم بہار تھا وہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ جو نیکیوں کا اور اطاعت کا جو ایک روحانی ماحول بنا ہوتا ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ صرف ایک مہینے کے لیے ہم سے عبادت کروانے کے لیے نہیں آیا تھا کہ صرف ایک مہینہ نماز روزے کی پابندی کر لی جائے، اس کے بعد سب کچھ چھوڑ دیا جائے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں آیا تھا، اور نہ ہی رسمی اور رواجی مسلمان بنا کر کے مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا نام درج کروانے کے لیے آیا تھا، بلکہ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر رمضان جو ہے جس طرح کی بندہ مومن کی تربیت چاہتا ہے، ایک روحانی سا جو ماحول بنا ہوتا ہے، احکامات کی پابندی اور شریعت کی پابندی کا جو ذہن بنایا جاتا ہے، اپنی من مانی چھوڑ کر کے رب چاہی زندگی گزارنے کا جو درس ہے وہ دیا جاتا ہے، وہ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے۔ رمضان کے بعد کے جو ایام ہیں، بقیہ جو 11 ماہ ہیں، ان میں بھی رب کا ہو کر کے ہی زندگی گزارنے کے لیے، اس طرح کی تربیت کرنے کے لیے رمضان آتا ہے ہماری زندگیوں میں۔ اور رمضان ہمیں یہ پیغام دے کر کے جاتا ہے کہ جس طرح تم نے میری قدر کی ہے، جتنی بھی ہو سکی تم سے، جس طرح اس مہینے کے اندر تم نے اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کی ہیں، اللہ کے قریب ہونے کی کوششیں کی ہیں، اپنی تربیت ایسی کر لو کہ تم پوری زندگی ایسے ہی بن کر کے گزارنا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی رمضان گزرتا ہے، رمضان کے گزرنے کے بعد ہماری پھر وہی کیفیت ہوتی ہے جو رمضان میں ہم نے عبادات کی ہوتی ہیں، بقیہ جو 11 ماہ ہوتے ہیں ہم روٹھ جاتے ہیں، رمضان سے ہم گزرے ہوتے ہیں اور ہم اپنے رب سے شاید روٹھ جاتے ہیں، ہم دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم اسی بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر جو ہماری دلی کیفیت تھی آج وہ ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مجھ سمیت ہم سبھی اپنے اپنے گریبانوں کے اندر جان کر کے دیکھیں کہ جو رمضان المبارک کا جو مقصد تھا، جو ہدف جو رب نے ہمیں دیا تھا، جو جس مقصد کے لیے رمضان آیا تھا، روزے اللہ نے دیے تھے، کیا ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کامیاب ہوئے یا کوشش کر رہے ہیں، یا کتنی کوشش ہم نے کی ہے اور کس حد تک ہم کامیاب ہوئے۔ اب اگر قرآن کریم سے اگر ہم پوچھیں کہ اللہ ہمیں بتلا تو صحیح کہ اس کا مقصد ہے کیا تھا، ہم رمضان میں سنتے رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان آیا تھا کہ میرے اور آپ کے دل کی کیفیت بدلے، میرے اور آپ کے دل میں رب کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا تقوی آ جائے۔ رمضان کا یہ مقصد تھا۔ رمضان ختم ہونے کے بعد کس حد تک میری دلی کیفیت اسی طرح کی ہے جو رمضان کے اندر تھی۔ تقوی کا مطلب، متقی ہونے کا مطلب تو یہ تھا کہ میں رب سے ڈرنے والا بنتا، میں رب کے احکامات کی پابندی کرنے والا بنتا،
اور پھر ایک آدھ مہینے کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے میں اپنے رب سے ڈرنے والا انسان بن جاتا ہوں۔ رمضان ایسی تربیت چاہتا تھا کہ میں رب کے احکامات کی پابندی کرنے والا، منہیات سے میں رکنے والا، باز آنے والا، جو رب کے احکامات ہیں، شریعت ہے، اس کی پابندی کرنے والا، یہ تو اصل متقی ہونے کا مطلب تھا۔ اگر تو یہ مقصد میں پورا کر رہا ہوں تو پھر رمضان کا جو مقصد تھا ہم وہاں تک کچھ نہ کچھ پہنچ چکے ہیں۔ جس طرح رمضان کے مہینہ کے اندر ہم نے رب کی حلال کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیا تھا رب کے آرڈر کے مطابق، کیا آج بھی میری وہی کیفیت ہے؟ کیا میں رب کے حکم سے جس طرح میں نے روزے کی حالت میں حلال چیزوں کو، کھانے پینے کو چھوڑے رکھا، آج میں حرام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں؟ آج میری کیفیت کیا ہے؟ آج میں کس جگہ کھڑا ہوں؟ آج میں نے اپنے گریبان کے اندر جان کر کے دیکھنا ہے، کیا میری کیفیت وہ ہے؟ رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر میں نے جس طرح حلال چیزوں کو چھوڑا تھا، میں نے آج اپنے نفس کی تربیت اس طرح کی کر لی ہے کہ آج میں رب کے حکم کے مطابق حرام چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے خواہشات نفس پہ کنٹرول کیا تھا۔ میرا نفس مجھے کہا کرتا تھا کہ تو کھا پی سب کچھ کر، رب کی رضا کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ کیا آج میں اپنی نفس کی خواہشات کو دبا کر کے رکھے ہوئے ہوں کہ نہیں؟ کیا آج میں نے اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا ہے کہ نہیں؟ آج میرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ مجھ سمیت ہم سبھی گریبانوں کے اندر جان کر کے دیکھیں، رمضان کے مہینہ کے اندر میری کیفیت تھی، میں نیکیاں کرنے والا تھا، نیکیوں میں بہت زیادہ سبقت کرنے والا تھا، صف اول کا میں نمازی بن بیٹھا تھا، میں تو رب کی رضا کے لیے گناہوں سے بھی نفرت کرنے والا بن بیٹھا تھا۔ آج میری کیفیت کیا ہے؟ ہم سب نے آج دیکھنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ کوئی عام باتیں نہیں ہے، یہ زبان میری ہے، لیکن یہ رمضان کا پیغام ہے جو میں آج آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ رب یہ چاہتا ہے کہ صرف رمضان نہیں، رمضان تو آیا تھا تیری تربیت کرنے کے لیے، تیری میری زندگی کے اندر چینجنگ کیسی آئی ہے، تبدیلی کتنی ہے، میں کہاں تک پہنچا ہوں، میں نے رب کو راضی کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں۔ میں رمضان کے مہینہ کے اندر جب رب کے قریب تھا، نیکیوں کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھنے والا تھا، سبقت کرنے والا تھا، گناہ سے نفرت کرنے والا تھا، آج میری کیفیت کیا ہے؟ کیا ویسے ہی نیکیوں کی رفتار ہے؟ کیا نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ اگر تو ہیں، اگر تو نیکیوں سے محبت ہے، اگر گناہ سے نفرت ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو بھی سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے۔ کیا فرمایا تھا میرے پیغمبر نے؟ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ فلیس للہ حاجہ۔ رب کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ رب کو تو اس بندے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے رمضان کے مہینہ کے اندر اپنی زبان پہ کنٹرول رکھا تھا، میں گناہ سے بچ رہا تھا، غیبت سے بچ رہا تھا، میں جھوٹ سے بچ رہا تھا، اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے سے میں نے روکا ہوا تھا کہ نہیں بولنا، تو روزے کی حالت میں ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی، تو روزے کی حالت میں ہے، تو جھوٹ نہیں بولے گا، روزے کی حالت میں ہے، تو نے غیبت نہیں کرنی، روزہ رکھا ہوا ہے، چغلی نہیں کرے گا، روزہ رکھا ہوا ہے۔ آج تیری اور میری کیفیت کیا ہے؟ میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں؟ کیا میں نے جھوٹ چھوڑ دیا؟ کیا میں نے غیبتیں چھوڑ دی؟ کیا میں نے چغلی چھوڑ دی؟ اگر تو ہیں تو پھر فابیہا، پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں کر پایا تو پھر سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کی قسم ہے، پھر روزہ رمضان آیا تھا میری اور آپ کی زندگی میں، ہم رسمی بٹیرے بنے ہوئے تھے، رسمی بٹیروں کی طرح اڑ گئے ہیں، ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، ہم نے صفیں مسجدوں سے اٹھا دی۔ آج اٹھ گئی ہیں نا، آپ کو مسجدوں میں وہی نمازی نظر آتے ہیں جو روٹین کے نمازی تھے۔ رب نے تو رمضان بھیجا تھا کہ تو اپنی تربیت کر، لیکن تیری میری تربیت تو ایسی ہوئی، رمضان گزرا ویسے ہی جس طرح بمشکل پہلی صف دوسری صف مکمل ہوا کرتی، آج بھی کیفیت وہی ہے۔ رمضان کے اندر کیا کیفیت تھی؟ رب کے پیغمبر تو فرماتے ہیں
بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مومن مشرک بندے کے درمیان جس چیز کا فرق ہے وہ نماز ہے۔ لیکن اگر آج میری اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ رمضان میں میرا دل کرتا تھا نماز پڑھنے کا، آج نہیں کرتا، تو رمضان کی نمازوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی فائدہ نہیں، ہم ضائع کر رہے۔ اللہ کی قسم ہے، رمضان میں اگر دل کرتا تھا جماعت کے ساتھ جا کر کے نماز پڑھوں، آج نہیں کرتا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس رمضان کا میری اور آپ کی زندگیوں میں آنے۔ کہاں کھڑے ہیں، کس جگہ کھڑے ہیں، دیکھیں، نظر دوڑائیں، کیا کیفیت تھی ہماری، کیا ہم نے کھویا ہے، کیا پایا رمضان کے اندر؟ غفلت میں پڑے ہوئے، رمضان گزرتا ہے ہماری غفلت ویسے ہی شروع ہے۔ چند نمازی، نماز کے ساتھ محبت، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہم نے یہ کئی بار سنا ہے، کتنی بار سنا ہے، کیا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، مشرک کافر مومن بندے کے درمیان جس چیز کا فرق ہے وہ نماز ہے۔ کس جگہ کھڑے ہیں؟ رمضان کے اندر ہماری کیفیت کیا تھی؟ ہم فصلی بٹیروں کی طرح اڑ چکے ہیں دوبارہ سے۔ رمضان ایک مہینہ عبادت کروانے کے لیے نہیں آیا تھا، مسجدیں پکار رہی ہیں اور رمضانی نمازیوں اور رمضانی لوگ کہاں چلے گئے ہو، آؤ، میں تو ویسی کی ویسی ہوں، رب کے بندوں نے مجھے بنایا تھا، رب کی طرف سے آرڈر یہ تھا جب مؤذن کہہ دے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو آج سب کچھ چھوڑ کر کے رمضان میں آتا تھا، آج تو کہاں گم ہو گئے؟ رمضان کے اندر نہیں، یہ مسجدیں پکار رہی ہیں۔ اور پیارے بھائیو، اللہ کی قسم ہے، رمضان کے نمازیوں کو یہ مسجدیں پکار کر کے بلا رہی ہیں، کہاں چلے گئے ہو؟ قرآن الماریوں میں پڑا ہوا ہے، وہ پکار ہے، آجا آجا میری طرف، میرے ساتھ دل لگا لے۔ لیکن میری اور آپ کی کیفیت یہ ہے، ہم پورا سال گزر جائے گا، ہم قرآن کھول کر کے دیکھیں گے نہیں۔ اس لیے رب نے قرآن نازل نہیں کیا تھا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ رب فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے، جانشین آئے، پہلو کے جانشین تھے، انہوں نے آ کر کے نماز کو ضائع کیا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے گئے ہیں۔ فسوف یلقون غیا، رب کہتا ہے ان قریب ان کو غی، جہنم کی وادی کے اندر ان کو داخل کرو۔ اور رمضان صرف نہیں، رمضان کے اندر نہیں، ہم نے صرف رمضان کے اندر رسمی اور رواجی مسلمان بن کے مسلمانوں کی فہرست کے اندر اپنا نام لکھوانے کی کوشش کی ہے۔ رمضان گزرے پھر وہی کیفیت ہے۔ دیکھیں نا، یہاں جتنے بھائی ابھی تک بیٹھے ہیں، سوچیں آج کے دن تک رمضان تھا، پچھلے جمعے اس ٹائم جو ہے وہ روزے کی حالت میں تھے، جمعے سے چلے جمعے کے دن کو نکالتے ہیں، ہفتے سے لے کے آج تک کتنی نمازیں ہیں جو ہماری جماعت کے ساتھ ہیں؟ نمازوں کا میں کہتا ہوں جماعت جو نمازی ہیں، چلیں وہی تو سوچیں نا، وہ تو دیکھیں نا کہ جماعت کے ساتھ میری کتنی نمازیں ہیں، نماز سے میں کتنا دور ہوں، کتنی نمازیں پورے ہفتے کی ہیں، میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ کیا جواب دیں گے رب کو؟ کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن جس کے بارے میں رب نے پوچھنا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے پیپر سے فیل ہو گئے، کیسے آگے جائے؟ وہاں پیپر ایک ہے، اگر اس پیپر سے فیل ہوئے، رب نے بتلا بھی دیا ہے، پھر بھی ہم اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہم نے گزار دیا ہے، اور ویسے ہی جس طرح عام دنوں میں ہماری کیفیت ہوتی ہے، پھر ویسے سوئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، رمضان میں تھا، اب کیا کوئی مسئلہ ہی نہیں، پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، ظہر اثر مغرب عشاء اور فجر کے جو نمازی، جو پہلے نمازی تھے، آج وہی نمازی نظر آتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ ہماری محبتیں کتنی ہم قرآن سے محبت کر رہے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو تو نہیں سنائی یہ حدیثیں،
یہ ہمارے لیے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، آج عزت چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، رب کے ہاں عزت کا حصول چاہتے ہیں، تو اس کتاب کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ جڑنا پڑے گا، رب کے ساتھ جو ہے وہ جڑنا پڑے گا۔ میں اور آپ پتہ کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ ہم یہی سمجھتے ہیں اے مولوی گلاں کرتے ہیں، رمضان بھی سانو ڈراندے سنتے، بعد بھی اللہ کی قسم ڈرائے نہیں تو کیا کریں، کہیں نہیں تو کیا کہیں، کس کے سامنے جا کر کے اپنے رونا روئے، کس کے سامنے اپنا دکھڑا سنائے، کس کو سنائیں؟ اپنوں کو نہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے؟ مجھے امید ہے اللہ کی قسم کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میرے لیے، آپ کے لیے، امت محمدیہ کے لوگوں کے لیے روتے رہے ہیں، قیامت کے دن روئیں گے۔ آخری جو الفاظ تھے وہ بھی الصلاۃ 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 تھے، لیکن آپ کو، مجھے رب کی قسم ہے رب کے نبی سے محبت نہیں ہے۔ اگر میں بے نمازی ہوں، میں اپنے پیغمبر سے محبت نہیں کرتا، کیا منہ دکھلائیں گے رب کے پیغمبر کے سامنے جب حوض کوثر پہ جائیں گے؟ کہیں یہ نہ ہو سوکن سوکن کہہ کر کے دھتکار دیا جائے مجھے بھی، آپ کو بھی، کہ جاؤ تم میرے نہیں ہو، کہیں ہمارا نام ان میں نہ ہو۔ آخری وصیتیں کیا تھی؟ الصلاۃ، او میری امت کے لوگوں، نماز نماز نماز۔ کہاں کھڑے ہیں؟ کس جگہ کھڑے ہیں؟ میرے لیے، آپ کے لیے، اللہ کی قسم میرے پیغمبر سجدوں میں روئے ہیں، اور پھر دنیا میں نہیں، دنیا میں نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا جب رب اتنے غصے میں ہوں گے، جب سجدے میں جائیں گے، اتنا لمبا سجدہ ہوگا، رب کہیں گے نا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مانگتے جائیے، ہم آپ کو عطا کرتے جائیں گے۔ اس وقت بھی میرے لیے، آپ کے لیے روئیں گے کون؟ کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے، آپ کے لیے کتنے فکر مند ہیں، فرما رہے ہیں او لوگوں، اور میری امت کے لوگوں، میں تمہیں جہنم سے پکڑ پکڑ کر کے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم ہو کے اس میں گرتے چلے جا رہے۔ کتنی محبت ہے مجھ سمیت ہم سب کو، کتنی محبت ہے نماز کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، کتنی کتنی لاج رکھ رہے ہیں ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ خدا را یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف مسلمان ہے، دوسری طرف کافر ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ کیفیت تو وہی ہے نا، چہرے ویسے ہیں، لباس ویسا ہے، چال ڈال ویسی ہے، دکان پہ گانے چڑے ہیں مسلمان کے تو کافر کی دکان پہ بھی گانے ہیں۔ کوئی آئے گا باہر سے آ کر کے کیا سوچے گا، کیا کہے گا؟ رمضان کے مہینہ کے اندر میں نیکیوں میں آگے بڑھا تھا، رمضان کے مہینہ کے اندر میری دلی کیفیت یہ تھی، سود سے بچا تھا، میں شراب اگر پیتا ہوں اس سے بھی دور رہا، میں نے جوے سے پرہیز کیا، میں حرام کاموں سے بچتا رہا، شریعت کی نافرمانی والے کاموں سے بچتا رہا، رمضان گزرا سودی کاروبار میں، لین دین میں پھر ملوث ہوں، شراب کے قریب جاتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے جو حرام کام ہیں، نشہ چیزیں ہیں، ان سے اجتناب نہیں کر رہا، میں کیسا مسلمان؟ ڈرے رب سے، ڈرے۔ یہ دکھ کی باتیں ہیں، افسوس کی باتیں ہیں کہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا گھرانہ ہو، مسلمانوں کا محلہ ہو، مساجد مسلمانوں کی ہو، اور نمازی وہ صرف ایک صف، دو صفیں۔ کیوں؟ کنہوں نے آنا ہے؟ جائیں جا کر کے عیسائیوں کو کہیں ہماری مساجد میں آ کر کے نمازیں پڑھ دیا کریں، اور خدا کا واسطہ ہے ان کے سامنے جا کر کے ہاتھ جوڑ دیں، اگر خود نہیں آنا تو ان کو ہی کہہ دیں۔ اگر ہم نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ گھر میں 5 افراد بھی ہوں نا، گھر میں 5 افراد ہوں تو صرف باپ اٹھ کر کے مسجد کے اندر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بد نصیبی کی بات ہے۔ پورا گھرانہ کیوں نہیں اٹھا؟ قرآن صبح ترجمہ کلاس ہوتی ہے تو آج شاید 15-20 لوگ تھے، 15 لوگوں نے، 2 دن پہلے جو کلاس ہوئی ہے 10 لوگ، کون آئے گا؟ کون پڑھے گا؟ وہ جو ایک صف ہوتی ہے نا، وہ ایک صف جو فجر کے وقت، 1-1.5 صف جو ہوتی ہے فجر کے وقت، اس کی جو کیفیت ہے، بس اللہ چلے، اللہ ان کو توفیق دیتا ہے، وہ مسجد کے اندر نماز کے لیے آتے ہیں۔ میں اور آپ اگر دیکھیں، یہ جو صرف 10 نمبر ہے، ہماری مسجد کی جو نمازی ہیں وہ زیادہ تر
10 نمبر کے نہیں ہے، ارد گرد جو گلیاں ہیں ان کے ہیں، کہاں ہوتے ہیں وہ؟ کبھی سوچا ہے؟ سوئے ایک دن ایسا آنا، ایک دن ایسا آنا ہے، یہ جب سونا ہے نا تو ایسی گہری نیند اس فرشتے نے آ کر کے سلا دینا نا، پھر اٹھ پائیں گے۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنی اس نیند کو قربان کر کے رب کے حضور آ کر کے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اصل مقصد رمضان کا یہی تھا کہ تو اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر کے توبہ کر کے اپنے رب کے حضور آتا۔ جب تو آتا تیری رب اتنی لاج رکھتا، اتنی تجھ سے محبت کرتا، تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ کی قسم رب نیکیوں میں تبدیل کر دیتا۔ لیکن کیفیت کیا ہے؟ کہاں کھڑے ہیں؟ خواہشات کا گلا گھونٹ دیں، محبت کریں رب سے۔ رمضان صرف ایک مہینے کے لیے نہیں، پوری زندگی کے لیے تیری ایک تربیت چاہتا تھا کہ تو پوری زندگی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو رب کی عبادت تب تلک کرے گا جب تلک موت کا فرشتہ آ کر کے تیری روح قبض کر کے لے کر کے نہیں جاتا۔ عبادت تب تلک۔ صبر و تحمل کا درس تھا رمضان کے مہینے کے اندر۔ قتل و غارت کا بازار دوبارہ سے کرا، غصہ ہے تو کسی کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے غصے میں آنے کی وجہ سے۔ رمضان کا مہینہ تو آیا تھا تیری یہ تربیت کرنے کے لیے کہ تو اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتے تو رب کا ہو کر کے اپنی زندگی گزار۔ لیکن میں اور آپ کس جگہ کھڑے ہیں یہ آج ہم سب سوچے تو وہ کبھی سوچا کریں، مجھ سمیت ہم سب۔ یہ باتیں سب سے پہلے میرے لیے پھر ہم سب کے لیے ہیں۔ کبھی رات کو ایک کاپی لے کر کے نوٹ بک اس کے اوپر آپ لکھیں آج کتنی نیکیاں ہیں جو میں نے کی ہیں۔ اچھا چلیں، رمضان کا آخری عشرہ، آخری ہفتہ، اس ہفتے کو اور اس ہفتے کو موازنہ کریں، محاسبہ کریں۔ اس ہفتے میں، آخری ہفتے میں، رمضان کے آخری عشرے میں میری کیفیت کیا تھی، دل کی کیفیت کیا تھی، نمازوں کی کیفیت کیا تھی، اور دیگر عبادات کی کیفیت کیا تھی، صدقہ و خیرات کی کیفیت کیا تھی۔ آج یہ پورا ہفتہ گزر چکا ہے، آج میری کیفیت کیا ہے، کس جگہ کھڑا ہوں؟ ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا اللہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، رب کہہ رہے ہیں وہ ایمان والوں کو رب بار بار کہہ رہا ہے۔ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا رب نازل کرتا، صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے ہم ڈر جایا کرتے تھے کہ مومنوں کے بارے میں کوئی نیا حکم ہے۔ میں اور آپ مسلمان ہیں، مومن کہلواتے ہیں، رب نے مجھے اور آپ کو کہا ہے اتقوا اللہ، ڈر اللہ سے۔ اور پھر ایک دفعہ نہیں کہا، اسی آیت کے اندر اتقوا اللہ کہہ کر کے رب نے آگے جو درس ہے وہ درس کیا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھ تو نے آنے والے کل کے لیے آگے بھیجا کیا ہے میری جھولی کے اندر اور میرے گریبان کے اندر ہے کیا، کتنی نیکیاں ہیں جو میں نے اس ہفتے کے اندر یا رمضان کے مہینے کے اندر کی ہیں، میں رب کے سامنے لے کر کے پیش ہوں۔ نیکیاں ہیں کتنی، گناہوں کو کبھی 30 سالہ زندگی ہے تو 30 سالوں میں وہ ہم سبھی اگر سوچیں 30 سالوں میں نیکیاں زیادہ ہیں گناہ زیادہ، اللہ کی قسم ایک بھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میری نیکیاں زیادہ ہیں۔ پھر بھی رب کہہ رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل آنے والے قیامت کے لیے۔ رب کہہ رہا ہے غد، آنے والا جو کل ہے قیامت، اس کے لیے تو نے آگے کیا بھیجا ہے دیکھ۔ یہ مجھے اور آپ کو رب کہہ رہا ہے۔ آگے پھر اللہ نے کہا اتقوا اللہ، ڈر اللہ سے۔ کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے۔ نہیں ڈرتے ہم، لیکن ڈرانے والے آئیں گے ایک وقت، پھر رب کے حضور پیش ہونا پڑے گا۔ وہاں پھر رب، اگر دنیا میں نہیں نہ ڈرتے تو وہاں تو پھر بڑے بڑے ڈریں گے۔ اگر دنیا میں رب سے ڈر نہیں لگ رہا تو پھر وہاں تو ڈرنا پڑے گا۔ وہاں تو پھر ڈرانے والے وہ فرشتے ہیں، رب نے وہ جہنم بھی بنائی ہے اور پھر دیگر معاملات ہیں۔ یہ رب نے کہا ہے اتقوا اللہ۔ قرآن آپ اٹھائیں، سب سے زیادہ ایمان والوں کے بارے میں جو اللہ نے قرآن کے اندر آیات نازل کی ہیں، شاید ایک آیت کے علاوہ
یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والوں کے بارے میں صرف 2 جگہ پہ شاید کہ جہاں اللہ نے لفظ آمنوا بولا اور ساتھ اتقوا اللہ نہیں بولا، ہر جگہ پہ رب نے کہا ہے اتقوا اللہ، ایمان والوں کو کہہ رہا ہے۔ تو یہ درس ہے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر، اگر ہم نے لے کر کے جانا ہے تو اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ ہم نے رب سے ڈرنا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اسی آیت کو اگر اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، آگے آنے والے کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے اس کو دیکھو اور پھر اللہ سے ڈر جاؤ۔ اسی بات پہ اکتفا کرتا ہوں، اللہ مجھ سمیت ہم سبھی کے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کر دے، اور جس طرح ہم نے رمضان گزارا تھا ویسے ہی پورا سال بلکہ پوری زندگی اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ